اور آج کل تو مارکیٹ میں مولانا گوگل آئے ہوئے ہیں. جب سے مولانا گوگل آئے ہیں تو مولویوں کی مارکیٹ ہی ڈاؤن ہو گئی. آج کی ٹین ایج بچے تو مولویوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ مولویوں کو ایک عجیب کسی سیارے کی مخلوق سمجھتے ہیں. بس وہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ ٹک 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 کر کے وہاں سے جو دین سیکھتے ہیں اور انٹرفیت میں جا کے وہی دین بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، انٹرنیٹ پہ ڈالا کس نے ہے؟ وہ ساری چیزیں کس نے وہاں پہ پٹ کر دی ہیں؟ کیا پتہ کسی یہودی نے بھر دی ہوں، کسی عیسائی نے ویب سائٹ بنائی ہو، کسی قادیانی مرزائی نے بنائی ہو. آپ کو کیا خبر؟ آپ اسلام کے نام پہ اس کو لے کے پھیلا رہے ہیں. نہیں، استاد کی ضرورت ہے. استاد علماء حقانی کی ضرورت ہے. علماء حقانی کی صحبت میں بیٹھ کے آپ دین حاصل کریں گے، اس لیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحبت کا دین ہے. صحابہ نے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا. انہیں بخاری اور ترمذی نہیں پڑھی، انہیں ہدایہ شرح وقایہ نہیں پڑھی، کوئی کتاب نہیں پڑھی. ایک کتاب محمدی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. محمد چلتے ہیں تو دیکھا، محمد بیٹھتے تو دیکھا، محمد لیٹتے تو دیکھا، محمد کلام کرتے تو دیکھا، محمد گفتار رفتار قرات اخلاق کے سارے مناظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے دیکھے. وہ اسی کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی خطوط کو درست کرتے گئے. یوں دین سیکھا صاحب. اپنی آنکھوں کے کیمرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کے فوٹو کھینچے ہیں. یہ صحبت کا دین. اور اسی نسبت سے صحابی کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کہہ دینا بہت بڑا مقام. کہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، بات ختم. کسی کو ہم نہیں کہتے جی مولانا ہے، یہ مفتی اعظم ہے، کچھ نہیں کہتے. کبھی آپ نے کہا مولانا ابو بکر صدیق، کبھی آپ نے کہا مفتی اعظم عمر فاروق، کبھی آپ نے کہا ابدال و غوث علی مرتضیٰ. ارے یہ سارے منصب پیچھے رہ گئے. جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھ لیا، وہ تو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آسمان کے سید الملائکہ فرشتے بھی ان کو سلام کرتے ہیں. بلال حبشی کی قدموں کی آہٹ جنتوں کے اندر سنائی دیتی ہے. بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آج کی رات ایک عجیب خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا کہ میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں. میں جنتوں کے اندر جب داخل ہوا ہوں تو وہاں مجھے آسمانوں پر کسی کے میرے آگے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے. میں نے کہا جبرائیل میرے آگے کس کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کا غلام بلال، یہ دنیا کے اندر یہ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے دنیا کے اندر رات کو اٹھ کے چل رہا ہے. تو اس کے چلنے کی آہٹ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ وہ فرش پہ چل رہا ہے. عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بلال حبشی کو، دیکھو وہ میرے لیے کیسے رات کو اٹھ کے نمازوں کی فکر میں ہے، کیسے سجدے کی فکر میں ہے، کیسے رکوع کی فکر میں. اس بلال کو دیکھو، اس کی آہٹ سنا رہے. تو دیکھا بلال کو وہ مقام ملا کہ جنت منتظر. صبح کو آپ نے یہ خواب بیان کیا اور حضرت بلال سے کہا کہ تجھے میں نے اس منزل اور مقام پہ دیکھا ہے کہ تو کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول، سوائے آپ سے محبت کے اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے. البتہ ایک کام میں کرتا ہوں، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں. بس یہ عمل میں پابندی سے کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وہ مقام دیا کہ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے قدموں کی آہٹ سنا کر ملائکہ پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ فساد و خون ریزی پھیلائے گا. اس کو دیکھو یہ کس طریقے سے میری اطاعت و عبادت کے لیے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.